خبر ہے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی، معاف کیجیے گا۔ دوسری جماعت میں شامل ہو کر پی ٹی آئی نے خودکشی کیوں کی؟ یہ ریمارکس دیے ہیں جناب محترم چیف جسٹس صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام نہیں ہے یہ دیکھنا کہ الیکشن کمیشن نے آپ کے ساتھ زیادتی کی یا نہیں کی، ہم تو آئین کی تشریح کریں گے اور آئین کے مطابق چلیں گے، یہ ان کا کہنا تھا۔ اسلام آباد ٹریبیونل کی تبدیلی معطل کر دی گئی ہے اور حکومت کے لیے یہ کیا خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ادھر محمد زبیر صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے ایک بڑے اہم یعنی گورنر بھی رہے ان کے پلیٹ فارم سے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اور جنرل باجوہ کی لندن میں ملاقات ہوئی تھی۔ مسلم لیگ نون نے اس کی تردید کی ہے، لیکن اتنا بڑا وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ طے ہو چکا تھا اور یہ اس حکومت کا جو تیا پانچا ہوا اس میں کیا اس ملاقات کا کچھ لینا دینا تھا یا نہیں تھا؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور دوسری طرف سیاسی جماعتیں جو ہمارا آپریشن عزم استحکام ہے اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں، خاص طور پر جے یو آئی، کیونکہ ہم جو ہے وہ تو ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے معروف قانون دان، کسی تاج نہیں بلکہ تعارف ان کا محتاج ہوتا ہے، جناب اعتزاز احسن صاحب۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اعتزاز احسن صاحب، میں ان کمنٹس پہ آپ کا یہ جو چیف جسٹس صاحب نے کمنٹ دیے ہیں آج یہ کہ جی پی ٹی آئی نے چونکہ سیاسی وجود رکھتی ہے تو اس نے دوسری جماعت میں شامل ہو کر خودکشی کیوں کی، جبکہ آئین کے الفاظ واضح ہیں تو ہماری کیا مجال ہے ہم تشریح۔ عدالت یہ دیکھنے نہیں بیٹھی کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کی یا نہیں کی، عدالت نے دیکھنا ہے کہ آئین کیا کہہ رہا ہے۔ آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں جو یہ رائے سامنے آئی ہے محترم چیف جسٹس صاحب کی؟ اعتزاز احسن صاحب۔ جی چیف جسٹس صاحب سے دراصل ایک پہلے فیصلہ ایک غلط ہو گیا ہے اور وہ غلط بنیاد پہ اس کی رکھی گئی بنیاد ہی غلط اس سارے فیصلے کی، وہ تھا نشان کا، پارٹی نشان کا۔ وہ اس بنیاد پہ انہوں نے کر دیا ایک 3 ممبر بینچ نے کہ پارٹی کا نشان ہے اور پارٹی کے جو عہدیدار ہیں وہ خطا کار ہیں اور پارٹی کو سزا ملنی چاہیے، اس لیے پارٹی کا نشان بلے کا لے لیا جاتا ہے۔ اور اصل میں پارٹی کا نشان وہ نہیں ہوتا، ووٹر کا نشان ہوتا ہے۔ ووٹر کو اپنے کینڈیڈیٹ میں شناخت کی سہولت ہوتی ہے، اس وجہ پارٹی کے نشان کو بھی بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں سپریم کورٹ نے ایک فنڈامنٹل رائٹ کہا تھا اور میرا وہ کیس کیا ہوا تھا۔ اب وہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ اصل میں ہر ورکر کا ہے، اور اگر آپ 3 کروڑ ورکر سے لے لیں گے نشان ان کا تو وہ آپ 3 کروڑ کو ووٹرز لسٹ سے نکال دیا، ان کو آپ نے ڈس انفرینچائز کر دیا۔ اب قاضی صاحب کو ذرا فکر یہ ہے کہ کہیں یہ لارجر بینچ اس کیس کو، اس ججمنٹ کو سیٹیسائڈ تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اپیل نہیں ہے اس سے، پر یہ لارجر بینچ اس ججمنٹ کو ڈس اپروو تو کر سکتا ہے، کہیں کہ جی وہ اٹ از بیسڈ آن رانگ لا، تو اور لا بالکل غلط ہے کیونکہ پارٹی کا نشان نہیں ہے، ورکر کا نشان ہے۔ اعتزاز صاحب ڈس اپروو کا کیا مطلب ہوگا، ذرا وضاحت کر دیں گے؟ ڈس اپروو اگر کرتے ہیں تو کیا مطلب؟ سیٹیسفائیڈ یعنی فیصلہ قائم رہے گا؟ کر دیں تو فیصلہ رہے گا ان واقعات پہ جن پہ وہ فیصلہ ہوا ہے، وہ فیصلہ ہوگا لیکن نظیر نہیں بنے گا کسی اچھا نظیر نہیں آئندہ کے لیے۔ ٹھیک جی جی اچھا، تو اب یہ اس معاملے میں بھی جو بنیاد ہی غلط، جب بنیاد آپ غلط رکھیں اور سائفر کا کیس میں سائفر کے مندرجات کو دیکھے بغیر آپ کیس چلاتے رہیں تو وہ بنیاد غلط ہو گئی، جس کو میں کہتا ہوں صفر ہے۔ اب اس طرح یہ بھی بنیاد ہی غلط ہے۔ بنیاد یہ اس کیس کی ہے، ایک میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، سیکشن آرٹیکل 17 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کو یہ پورا اختیار ہوگا کہ وہ جس پارٹی میں چاہے شامل ہو جائے اور جس پارٹی میں وہ جو نئی پارٹی بنانا چاہے وہ بنا لے، اور یہ اس کا اختیار ہے، ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اب میں ایک شہری ہوں، میرا بنیادی حق ہے 175 رجسٹرڈ پارٹیز ہیں، ان میں سے کسی میں شامل ہو جاؤں۔ اب مجھے کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ تو انڈیپینڈنٹ ایم این اے الیکٹ ہو گئے، آزاد امیدوار الیکٹ ہو گئے، اب آپ ان 11 پارٹیز میں سے یہ ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا ہے۔
یہ کہاں سے یہ کس طرح کا اصول ہے؟ یہ بنیاد ہی غلط ہے کہ آپ ان کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں انڈیپینڈنس کو کسی ایک پارٹی میں یا 10 پارٹیوں میں جنہوں نے کنٹیسٹ کیا. سو یہ اس کی بنیاد غلط ہے. اور اس میں فردر آپ کو یہ عرض کر دوں، میں کہتا ہوں، میں ایک اور بات اس سے بھی آگے چلتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں تو ان پارٹیوں جنہوں نے الیکشن لڑائے ان میں سے کسی کو ہی نہیں مانتا. میں تو ان کو سب کو خلاف غلط سمجھتا ہوں. میں ان کے منشور سے ہی اتفاق. میرا منشور تو ہے سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان، جس نے نہ الیکشن لڑا ہے اور نہ اس کا کوئی ممبر ہے. وہ ہے میری پارٹی عابد حسن منٹو والی. میں تو اس میں جاؤں گا. آپ کس طرح روک سکتے ہیں؟ فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 17 کا. پھر آپ کہتے ہیں اچھا بھائی اگر آپ اس میں جاؤ گے تو آپ کو ہم آپ کی پارٹی کو مخصوص نشستیں نہیں دیں گے. یہ کیسے؟ یہ فنڈامنٹل رائٹ جو پارٹی کا ہے یہ اس کے تمام فنکشنز کو، یہ نواز شریف کے کیس میں 1993 میں فیصلہ کیا تھا. نواز شریف کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹس کا کیس بنایا تھا نواز شریف کے وکلاء نے، اور وہ لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں کہ جی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. وہ سپریم کورٹ نے کہا یہ آپ کا کیسے فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ پرائم منسٹر رہیں؟ یہ پرائم منسٹر رہنا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے؟ کوئی رائٹ نہیں ہے فنڈامنٹل. انہوں نے کہا، انہوں نے آرگیو کیا اور پھر عدالت نے بڑی ان کی امداد کی وہ کہ یہ پارٹی بنانا آرٹیکل 17 کے تحت ہی ہے وہ کیس، اور پارٹی کے جو اس میں اس کے لوازمات اور جو اس کو سہولتیں پارٹی بنانے کی مل سکتی ہیں، جو رعایات، جو مراحت، بشمول کے وہ وزیر اعظم بنے پارٹی کے نمائندے کے طور پہ، وہ اس میں شامل ہے. تو یہ شامل ہے کہ اگر آپ پارٹی بناتے ہیں، آپ 40 MNA آزاد امیدوار ہیں، MNA ہیں 40، آپ کہتے ہیں ہم سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان کو کے نام سے پارلیمنٹ میں جانے جائیں گے، اور ہم اس لیے وہ پارٹی ہے ہی نہیں. پہلے 3 دن نوٹیفیکیشن کے بعد 3 دن ہیں ہر آزاد امیدوار کو چننے کے لیے کہ اس کی کون سی پارٹی ہوگی. اب جب وہ پارٹی شامل ہو جاتا ہے یا وہ اپنی پارٹی خود بنا لیتا ہے، یہ بھی آزادی فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو پھر اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اتنی پروپورشن کی اس تناسب سے سیٹیں بھی لیں، خواتین کی بھی. اور اچھا اعتزاز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، ویسے تو کیا سرائی نہیں کرنی چاہیے، اس میں ایک چیز اس میں ایک چیز عرض کر دوں، اس میں ایک چیز اور عرض کر دوں. جی پلیز. یہ کہا جائے کہ جی یہ تو قانون نے کہا ہے کہ کنٹیسٹنگ پارٹیز میں سے ہی ہوگا، تو قانون تابع ہے آئین کے، آئین کو نہیں آپ بدل سکتے، یا یہ کوئی اور اس قسم کا بہانہ نہیں. آرٹیکل 17 بنیاد ہے، آرٹیکل 17 کی بنیاد پہ آپ نے پارٹی بنانی ہے. اور اگر آپ نئی پارٹی بنا لیتے ہیں ان 3 دن میں آپ نے اپنی گنتی کرا دینی ہے کہ یہ میں پارٹی ہیڈ ہوں، یہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ ہے، یہ ہم سب نے دستخط کیے، یہ ہم نے ڈیکلیریشن دی ہے، یہ ہم اب سوشلسٹ پارٹی جو کہ باہر ہے پارٹی. ظاہر ہے TTP میں تو نہیں آپ شامل ہو سکتے کیونکہ وہ بھی پارٹی باہر ہے، پر وہ بینڈ ہے باہر. یہ رجسٹرڈ پارٹی ہے 175 میں سے ایک ہے، اس میں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. کوئی آپ کی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کو سیٹیں بھی ملنی چاہیے. اچھا اعتزاز صاحب، کیا آپ ظاہر ہے آپ کلوزلی واچ کر رہے ہوں گے جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں، آپ کی سینس کیا بن رہی ہے اس حوالے سے؟ یہ جو سیٹوں والا معاملہ ہے، کچھ یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ سیٹیں کس سمت جائیں گی؟ سیٹوں والا معاملہ میں نے آپ کو عرض کیا بڑا سیدھا سادہ ہے. آرٹیکل 17 کے تحت ہر ایک کو اختیار ہے جس پارٹی میں مرضی جائے، وہ چاہے الیکٹڈ MNA ہو، چاہے سرکاری ملازم نہ ہو، تو وہ ہر پارٹی میں جا سکتا ہے. وہ پارٹی اگر وہ پارلیمنٹ میں بناتا ہے، پارلیمنٹ میں مل کے ایک پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں سارے انڈیپینڈنٹ، وہ 40 آدمی سے سوشلسٹ پارٹی پارلیمانی پارٹی بن جاتی ہے. اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی قانون اس میں مانے نہیں ہے. یہ تو آپ قلم، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹیں لیجیٹیمیٹلی مل سکتی ہیں PTI کو؟ وہ رجسٹرڈ پارٹی ہے، PTI بھی ہے، سنی اور وہ سنی اتحاد کونسل رجسٹرڈ پارٹی ہے. جی ہاں. اچھا، اب کوئی پارٹی بنا لے، کرکٹ پارٹی، پولیٹیکل پارٹی بنا لے اور اس کو کہہ کہ جی کرکٹ جو کھیلتا ہوگا وہی ممبر ہوگا،
تو وہ بنا سکتا ہے، اس میں تو کوئی لیگل بات نہیں ہے۔ اچھا، اب میں ایک چیز صرف آپ کو بتا دوں قاضی صاحب، جو اس وقت سب سے بڑا ایشو کھڑا ہو رہا ہے جی جی، وہ ہے میں سمجھتا ہوں ہر پنجاب کے ہر مسلم لیگ نون کے ایم این اے کے سین میں ایک لاش دفن ہے، علامتی طور پہ ہر ایم این اے جو مسلم لیگ نواز سے پنجاب سے تعلق رکھتا ہے اس کے سین میں ایک لاش دفن ہے۔ وہ کون سی لاش ہے؟ وہ فارم 45 ہے۔ فارم 47 تو یہ لہراتے پھرتے ہیں نا جی ہمیں 1,20,000 ووٹ ملے، اصلی ووٹ کتنے ملے وہ فارم 45 میں ہے۔ فارم 45 جو خود نواز شریف کی انہوں نے لگائی سرکاری آفیشیل ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی، چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان سکندر نے، اس میں آپ نے دیکھا 4 گھنٹے کے بعد وہ واپس لے لی، اور ابھی تک واپس نہیں لگائی فارم 45، کیونکہ فارم 45 انہوں نے اپلوڈ نہیں کی، کیونکہ وہ ورنہ ان کو 24 گھنٹے کے اندر اندر سب کو اپلوڈ کرنا تھا۔ اور وہ فارم 45 جو میاں نواز شریف کی تھی وہ آپ نے دیکھا اس میں کتنی کاٹے، کتنی اوور رائٹنگ، ٹیمپرنگ کے مبینہ طور پر اس میں نظر آتی کی ہوئی، ٹیمپرنگ کی ہوئی۔ اچھا اعتزاز صاحب، اسلام آباد ٹریبیونل میں تبدیلی بھی معطل ہو گئی ہے، اور کیا یہ 180 دن میں اب فیصلے بھی آنے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 45 فارم والا جو معاملہ ہے اب یہ یعنی یہ ساری پاور گیم چینج کر سکتا ہے؟ یہ تو 3 جو کھل گئی فارم 45 جو کہ زندہ درگور ہے اسلام آباد والی، جن کو پہلے جو تینوں ایم این ایز فارم 47 کے ایم این ایز یہ تینوں اسلام آباد والے، انہوں نے پہلے تو کہا کہ ہاں جی ہم لے آئیں گے فارم 45، تو اسی دن شام تک سے پہلے انہوں نے درخواست مقدمے کی تبادلے کے لیے کر دی، اور کہا کہ ہم یہ جو ہے فارم 45 نہیں، وہ تبادلہ کیا جائے، بدل دیا جائے جج صاحب سے، جہانگیری صاحب سے کسی اور ٹرائیبیونل میں بھیجا جائے۔ ساتھ آرڈیننس بنا دیا کہ انڈیپینڈنٹ بھی ریٹائرڈ ججز بھی لگائے جا سکتے ہیں، کیونکہ ریٹائرڈ ججز کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا، ان کے اوپر سپرویژن نہیں ہوتی ہائی کورٹ کی اس لحاظ سے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، انہیں بیڈ پوسٹنگ دی جا سکتی ہے، انہیں ڈسپلنری ایکشن دیا جائے، ان کے خلاف لیا جاتا ہے۔ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اپنے تئیں وہ آزاد ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ کیا۔ اب وہ بھاگتے پھرتے ہیں۔ اب انہوں نے آج ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چیف الیکشن کمشنر کے فیصلے کو ہی ختم کر دیا۔ تو گویا اس کا مطلب ہے کہ فرمنٹیشن ہے اور تبدیلی۔ اچھا، کیا یہ اگر یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں یا یہ کھل کے پروفس آ جاتے ہیں تو کیا اس پہ کوئی تعدیبی کارروائی ہو سکتی ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جی الیکشن جو ہے وہ سٹیل کیا گیا ہے یا چوری ہوا ہے یا 45 فارم کو، اس کی کیا سزا ہمارے آئین میں ہے اگر یہ ثابت ہوتا ہے؟ تو اگر ثابت ہوتا ہے کہ یہ فارم 45 میں رد و بدل کر کے، اور وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ رد و بدل کر کے اور سارا معاملہ انہوں نے بنایا ہے اور ہارنے والے کو جتا دیا ہے، نسرین ڈاکٹر یاسمین کی 1,00,000 ووٹ تھے، ان کو 15,000 کر دیا ہے، نواز شریف کے 15,000 تھے، اس کو 1,00,000 کر دیا ہے، تو پھر تو بہت سنگین جرم ہے۔ ابھی تک ہوتا یہ رہا ہے کہ 1980 کے دہائی کی ایک ججمنٹ سے لے کے سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے کہ آپ ایک دفعہ کاؤنٹنگ ہو جائے اور کنسالیڈیشن آف ووٹس ہو جائے، فارم 47 ہو جائے، تو آپ کوئی بھی بیگ نہیں کھول سکتے، کوئی بیگ نہیں کھول سکتے۔ اور یہ بیگ یہ تو اس وجہ سے کہ اور بیگ کھولنے کے لیے بہت سنگین آپ کو بتانے پڑیں گے ادھر جرائم جو بیگ میں سے نکلیں گے،
وہ میں نے ایک حلقے کی کرائی، اس میں سے بیگز کھلوائے تھے 2013 میں، تو اس میں سے کئی 33 بیگ میں سے ردی نکلی تھی، ردی، کوئی الیکشن کا، کوئی ووٹر لسٹ، کوئی ووٹر، کوئی بیلٹ پیپر کا کاؤنٹر فائل، کچھ نہیں، صرف ردی۔ یہ میں نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے اس پہ، رابنگ این الیکشن۔ پر بہرحال یہ انہوں نے یہ تو آپ کے الیکشن میں ہوا نا، جو آپ کے بیگ تو کھلنے نہیں۔ یہ آپ کے الیکشن میں ہوا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ریکارڈ جو ہے اسے کیا ہم نے جی مکمل کریں آپ اعتزاز صاحب۔ یہ قاضی صاحب یہ سمجھتے رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی یہ سمجھتا رہا ہے، کمشنر بھی سمجھتا رہا ہے کہ یہ بیگ کھل ہی نہیں سکتے، تو یہ لاشیں زندہ درگور کر دیں گے ہم تو آپ خود ہی مر جائیں گے۔ یہ زندہ درگور ہوئی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ زندہ درگور ہے یہ سارا معاملہ اور سارا جو ریکارڈ ہے، تو اب وہ کھلے گا اور کھلنا چاہیے، خاص کر جب نواز شریف کا، شہباز شریف کا جو فارم 45 ہے وہ اتنا بری طرح قط و برید ہوا نظر آیا ہے کہ وہ کھلنا چاہیے۔ وہ کھل گیا تو سارے چیف الیکشن کمشنر سے شروع ہو کے نیچے تک ہتھکڑیاں لگتی جائیں گی۔ اچھا اعتزاز صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے ریومر مل چل رہی ہے، میں ذرا چاہوں گا قانونی پوزیشن کیا ہے کہ کیا اس ریکارڈ کو ضائع کیا جا سکتا ہے یا اٹ ہیز ٹو بی پریزروڈ ایک سال تک؟ بتا ریکارڈ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، میرے سے رہ گیا تھا، کیونکہ ریکارڈ پہلے 5 سال کے لیے پریزرو کرنا قانون کے تحت لازم تھا الیکشن کمیشن کا۔ اس الیکشن میں 1 سال کے لیے ضروری ہے، 1 سال۔ اب 6 مہینے تو گزار دیے ہیں، 6 مہینے یہ گزارنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح، تاریخیں لے کے، تبادلے کی درخواستیں دے کے، قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے جا کے امداد مانگ کے، ان سے کچھ کروا کے، کوئی بینچز پہ اعتراضات کر کے، یہ اس طرح چاہتے ہیں کہ یہ 6 مہینے نکل جائیں تاکہ وہ فارم 45 سب کو قبروں میں ہی آگ لگا دیجیے۔ بہت اعتزاز حسن صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اٹ از آلویز انلائٹننگ تشریح آپ کرتے ہیں اور بہت سے معاملات کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بڑی دلچسپ خبریں آج۔ خود پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ایک اہم لیڈر نے الیکشنز پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے اور چیلنج کر دیا ہے کہ جناب آپ حلف اٹھائیں گے، الیکشن صاف تھا۔ ادھر جناب محمد زبیر صاحب بھی آج کل جو ہے وہ خبروں کی زیادہ میں ہے کہ جی باجوہ صاحب اور نواز شریف صاحب کی لندن میں ملاقات ہوئی تھی۔ ان اہم خبروں پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے رہنما پیپلز پارٹی جناب محترم قادر مندو خیل صاحب نے، اور ہمارے ساتھ گوہر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ، رہنما مسلم لیگ نون بھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے میں ایک آپ کو شارٹ سنواتا ہوں۔ محمد زبیر جو پہلے مسلم لیگ نون میں تھے اور اب آج کل وہ چھوڑ چکے ہیں، ان کا ایک شارٹ سنتے ہیں اور پھر معزز مہمانوں کی جانب بڑھیں گے۔ جناب علی گوہر بلوچ صاحب، جناب محترم رہنما مسلم لیگ نون، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ تو یہ اب آپ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے، اور محترمہ تو اور ان کے ترجمان بھی ہیں، تو اب ہمیں ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے؟ جناب علی گوہر بلوچ صاحب۔ میری آواز شاید علی گوہر بلوچ صاحب تک نہیں پہنچ رہی۔ چلیں میں قادر مندو خیل صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ قادر مندو خیل صاحب، آپ نے بھی ایک بیان دیا ہے، اور بیان آپ نے یہ دیا ہے کہ آپ نے چیلنج کیا ہے کہ جی آپ حلف اٹھائیں آپ کے مطابق قرآن پاک پہ کہ یہ الیکشن فیئر تھا مسلم لیگ، یعنی گویا آپ نے بھی اس الیکشن پر سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے۔ اس کی آپ وضاحت کریں گے کہ کیا یعنی کیوں آپ کو لگتا ہے اور کیا آپ کے پاس شواہد ہیں؟ جناب مندو خیل صاحب۔ دیکھیے، شواہد تو میں ایک ہی حلقے کی بات کروں گا، عطا تارڑ صاحب کی، جہاں بلاول بھٹو صاحب کے مقابلے میں ان کو فارم 47 دیا گیا، تو وہ کیا اپنا فارم 45 دکھا سکتے ہیں کہ وہ جیتا ہوا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی جو باتیں ہیں، بہت سارے جو دوست ہیں جو مسلم لیگ کے مختلف رہنماؤں کے اوپر آپ میڈیا پہ اعتراض اٹھا رہا ہے، میں تو صرف ایک اعتراض اٹھا رہا ہوں
عطا تارڑ صاحب اپنا فارم 45 دکھا دے. میں بھی مان لوں کہ بھائی اگر ایک طرف کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب 70,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے, دوسری طرف عطا تارڑ صاحب کیسے جیتے ہیں ذرا وہ بتا دیں. میں تو کمپیریزن کر رہا ہوں, میں نواز شریف صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, خود آپ میڈیا سے سن رہا ہوں, لیکن عطا تارڑ صاحب کو تو میں ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ فارم 45 دکھا دے کہ واقعی وہ بلاول صاحب مقابلے میں اتنا بڑا پاپولر لیڈر ہے کہ وہ جیت گئے. یہ میرا سوال تھا. اچھا, ہمیں جوائن کر لیا ہے جناب علی گوہر بلوچ صاحب نے بھی, اور سینٹر ہمایوں محمد صاحب رہنما تحریک انصاف بھی ہمارے ساتھ ہیں. بلوچ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں جی, سپیکر پہ نہیں آ رہی, بہت سلو آ رہی ہے یار. یہ پلیز ذرا سٹیپ اپ کریں آواز. تو میں اتنی دیر میں ہمایوں محمد صاحب کی طرف بڑھتا ہوں جتنی دیر میں آپ آواز. ہمایوں صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کو آواز آ رہی ہے میری ہمایوں محمد صاحب؟ بالکل آ رہی ہے جی. محمد صاحب, یہ مختلف یعنی اطراف سے شکوک و شبہات ایون پیپلز پارٹی کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ٹریبیونل کا جو تبدیلی ہے وہ بھی فیصلہ معطل ہو چکا ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایک انصاف کی امید ہے وہ آپ کی جو پوری ہوتی نظر آتی ہے, یعنی یا ریلیف. جناب محمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, اس طرح ہے کہ نہ سچ کبھی چھپایا تو چھپے گا, نہ جھوٹ کبھی چھپاؤ تو چھپے گا. ان دونوں نے اوپر آنا ہی آنا ہے, کبھی نہ کبھی یہ ضرور اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ آج جب عدالت میں وہ توہین عدالت کے لحاظ سے, یا جب جو میرے خیال میں عقیل انجم صاحب نے جو کیا تھا, ایک تو ان کو نیپوٹزم کا مطلب بھی نہیں پتا تھا. نمبر 2, انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ 3 جو اسلام آباد کے حلقے تھے, جس میں جب جج صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے فارم 45 جو اوریجنل ہے وہ لے کر آ جائیں اور ساتھ ایفیڈیوٹ لے آئیں کہ یہ آپ کے اوریجنل وہ ہیں, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جج کے اوپر نہیں, اور یہ جج جو ہے نا یہ بائسڈ ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اس کو فوراً ان چیزوں نے بھی سر وہ کچھ کر لیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. جب پاکستان تحریک انصاف کچھ کہہ رہی ہوتی تو کوئی نہیں مانتا. تو جب آج ان کو بلایا ہے تو ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں, تھرو آؤٹ سوری کرتے رہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا نیپوٹزم کیا ہوتا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کس بیسس پہ کیا ہوا ہے, فلانا کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں, جو نیچر ہے نا اس نے اپنے کورس کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے. اور میرا ایک ایمان ہے, میرا ایمان یہ ہے کہ وہ شخص جس کی ذات کو کتنے غریبوں کی دعائیں ہیں, ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ جو اس کی اللہ تعالیٰ کی کرم سے اس نے ایک ہسپتال بنایا, وہاں پہ لوگوں کو شفا ہوئی اور ان لوگوں نے اس شخص کو دعائیں دی, تو میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس شخص کی مدد نہیں کرے گا. مدد کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لوگوں کے دل پھیر دیتا ہے. اب جیسے یہاں پہ پھنسنا شروع ہو گئے یہ لوگ سارے, اور آپ نے دیکھا ہوا اٹک میں بھی 49-50 کا ہو گیا. یہ اٹک سے شروع ہوگا اور یہ پنجاب میں صدرن پنجاب تک جائے گا. ان کی 80 سیٹیں سے 90 سیٹیں گریں گی انکلوڈنگ اسلام آباد. ٹھیک ہے. پھر آپ نے دیکھا ہے جو زبیر صاحب نے کہا ہے, زبیر صاحب وہ شخص ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ٹاپ کے 2 لیڈرشپ ہیں ان کے ڈائریکٹ سپوکس پرسن, دیٹ مینز وہ پی ایم ایل این کے سپوکس پرسن نہیں ہے, وہ میاں نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کے وہ سپوکس پرسن ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ یہ کہہ رہی تھی, اچھا میں محمد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ مجھے طریقہ آتا ہے ہاتھ باندھنے کا, بوٹ پالش کرنے کا اور سیلف ریسپیکٹ کو مارنے کا, یہ مجھے طریقہ آتا ہے, کسی کو بتانا مت کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اچھا میں اب ظاہر ہے آپ نے یہ الزام لگایا ہے, شہباز شریف کو بھی نہیں بتایا. ظاہر ہے یہ محمد زبیر صاحب نے کہا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب میری آواز اب آ رہی ہے آپ کو, اور آپ نے سنا, اور محمد زبیر صاحب کی جی آواز آ تو میری وہ سپیکر میرے پہ نہیں آ رہی, پتہ نہیں اب آپ کی اینڈ پہ کو آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے آپ کی ہمیں, اور ریکارڈ بھی ٹھیک ہو رہی ہے. یہ جو محمد زبیر صاحب کا بیان ہے اس پہ کیا پارٹی کا موقف کیا ہے اور آپ کا ذاتی موقف کیا ہے جناب علی گوہر بلوچ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری یہ روایت بن چکی ہے کہ جب پارٹی سے کچھ لوگ الگ ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد کچھ ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کرنی چاہیے. اور زبیر صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ زبیر صاحب جتنی دیر بھی ہماری پارٹی سے منسلک رہے ان کا ایک خاص مقام رہا ہے اور وہ ایک اچھے انسان ہے.
لیکن جو انہوں نے بات کی ہے ہماری پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے بالکل اس کو ڈینائی کیا گیا اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہاں تک کہ جس طرح سے تارڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس چیز کی تردید کی ہے, ہماری دیگر بھی جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی تردید کی ہے, تو میرے خیال کافی ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی اتنی ہی زیادہ وہ اپنی بات کے اوپر, مجھے نہیں اندازہ کہ زبیر صاحب اس کے بعد اس بات پر قائم ہیں یا کوئی انہوں نے اور بیان دے دیا ہے, لیکن اگر قائم ہے تو پھر اس کا کوئی انہیں ثبوت دینا چاہیے. تو اگر کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ پارٹی سے الگ ہونے کے بعد انسان کو اپنا آئندہ آگے کا جو ہے وہ روڈ میپ بتانا چاہیے, نہ کہ آپ اپنی اس لیڈرشپ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کے بڑے گہرے مراسم رہے ہوں, آپ ان کے بارے میں کوئی غلط پروپیگنڈا کریں. ایک تو علی گور بلوچ صاحب یہ فرمائیے کہ کیا کوئی تعدیبی کارروائی بھی کریں, کیونکہ انہوں نے الزامات بڑے سنگین لگائے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب الیکشن نہ کروائے جائیں کیونکہ 2/3 میجارٹی سے پی ٹی آئی جیت جائے گی. وہ یہ باتیں آ کے کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے آپ کے پلیٹ فارم سے نہ صرف کہ گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے, بلکہ وہ 2 ٹاپ کی جو آپ کی لیڈرشپ ہے ان کے سپوکس پرسن بھی ہیں. تو کیا اس پہ کلیئرٹی کے لیے کیا اس پہ کوئی تعدیبی کارروائی کرے گی مسلم لیگ نون, چیلنج کرے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تعدیبی کارروائی تو تب تک ہو سکتی ہے جب تک کوئی بندہ کسی پارٹی کے اندر منسلک ہو, اس کے خلاف ڈسپلن کی کارروائی ہو سکتی ہے, شوکات نوٹس ہو سکتا ہے جب ایک بندہ پارٹی سے ہی الگ ہو گیا ہے. ہاں قانونی کارروائی تو ہو سکتی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں جو بھی ہماری کمیٹی ہے, جو پارٹی کا ایک پراپر فورم ہے, اس لیول پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. ایک آدھ بیان پہ ایسا تو نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ پارٹی میں اس چیز پر غور و خوض ہو رہا ہے کہ اگر کوئی پارٹی لیڈرشپ یا ہماری پارٹی کے اوپر کوئی بہتان طرازی کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی تو ہونی چاہیے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے. میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے کہ وہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے, اور یہ میکنزم ہماری پارٹی میں تو انشاءاللہ ہے اور کریں گے بھی. اگر انہوں نے معذرت کر لی یا وہ بھی پھر پارٹی لیڈرشپ کی مرضی ہے, جو ہمارے سرکردہ لوگ ہیں جو کہ ہماری ڈسپلن کمیٹی ہے, وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گی. ادروائز قانونی کارروائی اگر ہم کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے. میں میرا خیال ہے کہ آپ کی وضاحت آ گئی. میں اب دوبارہ تو آپ کی طرف حاضر ہوں گا, بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ کا ایک شارٹ میں سنواتا ہوں, اور مندو خیل صاحب میں پھر آپ کی طرف آؤں گا. پہلے یہ شارٹ سنیے. The government presents its budget at a time when the country is facing unprecedented unemployment, inflation, poverty, climate change, and other catastrophes. Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker, and we must work together to do better for our citizens. مندو خیل صاحب بات تو بہت اچھی کی ہے انہوں نے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ بجٹ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں تو پھر اس بیان کی کیا وضاحت ہوگی, اور اگر آپ سپورٹ نہیں کرتے تو حکومت تو گئی. جناب مندو خیل صاحب, کیا ڈیسیژن ہو رہا ہے, کیا یعنی سوچ ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں؟ دیکھیے پہلے تو سوچ پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف آپ اتحادی کہتے ہو اور دوسری طرف ہمیں مشاورت تک نہیں کی گئی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا جہاں مشاورت کے لیے یا ڈسکشن کے لیے بجٹ کے بعد بلاول صاحب کو بلایا تھا, اور حنیف عباسی صاحب کے ذریعے اور ہم نے یہ کہا بھی آن بورڈ تھے اور یہاں تک کی عزت پہ بھی. تو اس کا مطلب کیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ حنیف عباسی صاحب شہباز شریف صاحب کا بڑا رائٹ ہینڈ ہے. تو ہم کیا سمجھے, اس کے بعد جا کے پھر ہو جاتے ہیں اور پھر بیانات وہی جا کے واپس سچے ہو جاتے ہیں, جہاں بلاول زرداری صاحب نے کراچی کے جلسے میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے اور آصفہ بی بی نے آپ کے سامنے کیا ہے. دیکھیے یہ تو ایک طرف ہو گئی ہے, ٹھیک ہے کمیٹی بنی ہے, بات چیت چل رہی ہے, کہاں تک بات بنتی ہے نہیں بنتی ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. دوسری بات یہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آصفہ بھٹو کی جو اسپیچ ہے وہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ جہاں سندھ کا بجٹ بنایا گیا پیپلز پارٹی نے, وہاں پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق بنایا گیا. پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق جہاں ہم نے 300 یونٹ تک بجلی فری دینا تھا, وہ ہم نے سولر سسٹم جو ہے نا 25 ارب روپے کا سولر سسٹم 26 لاکھ گھرانوں کو دینے کا پروگرام ہے. اسی طرح ہم نے جہاں شہباز شریف صاحب اور میرا حلقہ ایک ہے وہاں کے 5 منصوبہ بنا تھا,
خورشید شاہ صاحب کے وزارت میں وہاں اینڈ ٹائم پہ شہباز شریف صاحب نے منع کر دیا. وہاں سندھ حکومت نے 12 ارب 72 کروڑ کا منصوبہ جو ہے نا ہب ڈیم سے پانی لائن کا منظور کرا ہے بجٹ میں. اور اسی طرح جیسے کسان کارڈ، مزدور کارڈ، بے نظیر ہیلتھ ورکر کے حوالے سے بہت سارے جو اقدامات ہے جو ہمارے منشور کا حصہ ہے اس کو دیجیے. تو آپ کا سوال ہے کہ اگر ہم سے مشاورت کی جاتی تو یقیناً ہم اپنی منشور کے مطابق ان کو مشورہ دیتے اور اپنی چیزیں ایڈ کراتے. آج اگر مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ تجاویز دو، اب لیکن آپ بائی اینڈ لارج ووٹ کریں، آپ بجٹ پہ ووٹ دیں گے. مدعو خیل صاحب سوال تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اعتراضات ہیں تو کیا آپ دیکھیں ہمارے جو مطالبات ہے، میں اسی طرف آ رہا ہوں، ہمارے جو مطالبات ہے اور ہمارے مطالبات کوئی غیر آئینی کوئی غیر قانونی نہیں ہے. ہمارے مطالبات یہ ہے کہ کراچی بوند بوند کو ترس رہا ہے، آپ نے پانی کے لیے کیا پیسے دیے. ہمارے مطالبات سے جہاں سندھ سیلاب سے 90% ڈوب وہاں اپنے مکانات کے لیے پچھلے پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی وعدہ کیے جو پورا نہیں کر سکا اور آج بھی بجٹ میں نہیں کیا. ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں. اچھا میں ہمایوں محمد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو یہ فیصلہ جو اسلام آباد ٹریبیونل کی معطلی کا فیصلہ آیا تو کوئی امید بدی آپ کو، جس طرح پہلے آپ بات کر رہے تھے، اور یہ جو یہ آپریشن عزم استحکام سے کیا پرابلم ہے جے یو آئی کو کہ اگر دہشت گردی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو شوڈنٹ وی سپورٹ اٹ محمد صاحب؟ دیکھیں اس طرح ہے، وہ تو اس کیس کے لحاظ سے اور یہ ساری چیزیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یہ ساری چیزیں ریورس ہو جائیں گی. بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو جس طریقے سے سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں، ہم ایک طرف ایک چیف جسٹس صاحب کو بڑا باعث طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو کوشچنز ہوتے ہیں دے آر ویری بائسڈ وہ ہوتے ہیں. لیکن مجھے انشاءاللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ یہ چیز بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان تحریک انصاف کو ان کا حق ادھر بھی ملے گا. اب آ جاتے ہیں یہ جو آپ نے ایک سوال پوچھا ہے، میں اس پہ صرف ہلکا سا کمنٹ کر لیتا ہوں. جو آصفہ بھٹو صاحبہ نے کہا ہے، انہوں نے بیسیکلی ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے. یہ ان کا کرکس تھا کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام دشمن بجٹ جو کہ عوام دشمن پارٹی پی ایم ایل این لے کر آئی ہے، کیا اس کو سپورٹ کر کے عوام دشمن پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی یا اس کو ڈیفیٹ کر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ان پرنسپل کہ یہ عوام دشمن پارٹی ہے یا عوام کی پارٹی ہے. پی ایم ایل این کا تو چونکہ عوام کے اندر ان کے کوئی روٹس نہیں ہیں، سو وہ اسٹرینتھ ڈرا ہی نہیں کرتے عوام سے، اس وجہ سے ان کے ڈیسیجنز عوام دشمن ہیں. اب آپ کی دوسری جو بات ہے، دیکھیں اس وقت جو کے پی اور جو بلوچستان ہے نا، رائٹلی اور رانگلی وہ فیل کر رہے ہیں، اس کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ فیل کر رہی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک غلط کام ہو رہا ہے. ہاں انہوں نے یہ دیکھا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم کہ ہم نے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف، حالانکہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، ہم نے کچھ اور چیزوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن یہاں پہ مسلسل کر رہے ہیں. اب میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں ایک چیز. اگر ہم دیکھیں کہ ہم پاکستان جو ہے 2003 سے لے کے آج تک مختلف قسم کی اچھا گور صاحب آپ کی بات آ گئی، آپ کا موقف سامنے آ گیا. میں ایک کلپ سنوانا چاہتا ہوں جناب علی گور بلوچ صاحب کو، ہمارے وزیر قانون کیا کہہ رہے ہیں، تو اس سے تو فضا مقدر نہیں ہوگی. کیا مزید علی گور صاحب سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. پہلے یہ شارٹ سن لیجیے. ہیڈ فون لاؤ تے تنو ہیڈ فون لا اللہ دی قسم مائک نہ چھڈیا جے ہیڈ فون لا کے نہیں میں ہیڈ فون لاؤ بھائی جان ہیڈ فون لاؤ تے تنو ہیڈ فون لا اللہ دی قسم مائک نہ چھڈیا جے ہیڈ فون لا کے نہیں میں علی گور بلوچ صاحب تھوڑی سی غیر پارلیمانی الفاظ بھی ہمیں سنانے پڑ گئے، مگر ایک رولنگ پارٹی کو تو زیادہ ریکنسیلیشن کی طرف نہیں دیکھنا پڑتا. اپوزیشن تو چلیں احتجاج کرتی رہتی ہے، مگر آپ کی طرف سے یہ رویے سے زیادہ کیا فضا مزید خراب نہیں ہوگی علی گور بلوچ صاحب؟ دیکھیں وہ تھوڑا سا کوئی نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، میں وہ سن نہیں پایا جو آپ نے کلپ دکھایا ہے. اور
وہ کیا تھا، اگر تھوڑا سا آپ بتائیں تو مجھے شاید آپ کی بھی آواز بڑی سلو آ رہی ہے۔ میں اردو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ میں وہ لفظ زیادہ پنجابی میں نہیں کہتا کہ بھئی کھینچ کے رکھو انہوں نے، یعنی یہ میں بڑا اس کا بے ضرر ترجمہ کر رہا ہوں علی گور بلوچ صاحب، تو میرے خیال میں کوئی ذرا مل جل کے نہیں چلنا چاہیے۔ جی جی بالکل، دیکھیں جو اگر تو اتحادی پارٹیز کی آپ بات کر رہے ہوں تو بالکل جو تحفظات ہوں جو جائز ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات جس طرح سے کہ پاکستان کی معیشت کا جاننے والے یہ جو محترم گئے تھے اور برکس نکال کر گئے تھے، جس طرح سے کہ 18 میں ان کو ایک بڑا بہترین پاکستان ملا اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے انہوں نے لیے، کوئی پروجیکٹ نہ کیا اور کرپشن کے بڑے بڑے مہان قسم کے سکینڈلز قائم ہوئے ان کے دور میں، اور ان کے اپنے توشہ خانہ پورا لپیٹ کے لے گئے، اور اس کے علاوہ جو یہ القادر ٹرسٹ والا اور وہ سارا سکینڈل ہے وہ بھی اربوں خربوں روپے کا ہے، پھر اس کے علاوہ بے شمار وہ ہیرے کی انگوٹھیاں، مطلب وہ ایک پورا فراڈ تھا، ایک فراڈ ٹیم تھی، ایک یوں کہہ لیں کہ وہ ایک بہروپیوں کا تماشا تھا جو اس ملک میں 4 سال لگا رہا اور جس وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی۔ یقینی طور پر ہم چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کے مطالبات اور تحفظات دور ہوں، اور بجٹ میں جو وہ ان کا جائز یا جو میرے خیال میں آواز جو ہے وہ پھر کچھ رہی ہے، لیکن بڑی دلچسپ باتیں ہیں، اور یہ جو بڑی اہم باتیں ہیں جو محمد زبیر صاحب نے کہیں، اس کی وضاحت آنی چاہیے، کیونکہ ہمارا مینڈیٹ ہے، ہمارا حق ہے، ہم جانیں، اور فیئر اینڈ فری انداز میں ہی یہ معاملات چلنے چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج ہفتے کا پہلا شو، اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔